الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج البيت فلم يزرني فقد جفاني او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما كثيرا 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 بآواز بلند مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ ارباب ذی وقار، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ روانگی عمرہ الحمدللہ انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین سب کا سفر مدینہ سفر مکہ خیر و عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب محبوب کریم علیہ السلام بہت عظمت اور شان کے مالک ہیں۔ یہ گویا کہ عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے میرے والدین کا ارادہ سفر ہے، تو اس سلسلہ میں یہ محفل ہوئی تو گویا چند باتیں اس پاک سرزمین کی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے بیماریوں نے ختم ہو کر شفاؤں نے جنم لیا۔ عزیزان گرامی، بہت سارے احباب نے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی زیارت کی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو بھی اپنی آنکھیں منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جب ہم مکہ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، مدینہ المنورہ کا سفر کرتے ہیں، حج بیت اللہ کرتے ہیں، تو بہت سارے کچھ احباب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مکہ کا طواف کیا، عمرہ شریف کیا اور سعی کی، یعنی جو بھی احکام ہیں ارکان ہیں عمرہ کے وہ پورے کیے اور واپس لوٹ آتے ہیں، مگر پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتے، تو کیا ان کا حج اور عمرہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو آئیے عزیزان گرامی، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من حج البیت فلم یزرنی فقد جفانی۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بیت اللہ شریف کا حج کیا، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر اس نے میری زیارت نہیں کی، میری قبر انور کی زیارت نہیں کی، مدینہ کی سرزمین پر نہیں آیا، فرمایا فقد جفانی، اس میرے امتی نے مجھ پر ظلم کیا، اس میرے امتی نے مجھ پر ظلم کیا۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جو صرف مکہ المکرمہ تک جاتے ہیں، مدینہ المنورہ کو کہتے ہیں کہ یہاں پر جانا ضروری نہیں۔ تو دوستو، یہ میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کا تو حج کیا مگر میری زیارت نہ کی، فرمایا فقد جفانی، اس میرے امتی نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اب زیارت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر مجھ محمد کی شفاعت واجب ہو گئی۔ فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، تو عزیزان گرامی یہ تو قبر کی زیارت کرنے پر اتنا اجر ہے، جس شخص نے زہری آنکھوں کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہوگی، اللہ نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے
میری قبر کی زیارت کی اس نے منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر مجھ محمد کی شفاعت واجب ہو گئی، اور جس نے میری قبر کی زیارت نہ کی فرمایا ایسے شخص نے اتنا سفر کرنے کے باوجود مجھ محمد پر ظلم کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب محبوب کریم علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت نہ کرنے پر مصطفیٰ کا دل اتنا رنجیدہ ہوگا، تو جب اس کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے اس وقت مصطفیٰ کی حالت کیا ہوگی؟ جب مسلمانوں کے اقتدار حکومت کے اندر مسلمان اغیار کے ہاتھوں میں پلنے والے لوگوں کو اپنا حکمران بنا کر غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوئے ہوں، اور مصطفیٰ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے، پھر علماء کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان کو غدار قرار دیا جائے، ان کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جائے، پھر مولویوں کے خلاف علماء کے خلاف پروپیگنڈے کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مصطفیٰ کی نبوت پر ختم نبوت پہرا دیا۔ تو پہرا دینے پر اگر اتنی سزا ہے تو یہ سزا قبول کرنے کے لیے اہل سنت و جماعت ہر وقت تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، حج بیت اللہ کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کے مزار پر نہیں جاتے، قبر انور پر حاضری نہیں دیتے، اور وہ کیسا مقام ہے کہ شاعر نے کہا کہ جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ جب بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے نا تو وہاں پر سنت یہ ہے کہ سینہ اکڑا کر چلے، بدماشی کے ساتھ چلے، تاکہ کفر کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے اندر بھی قوت و جرأت موجود ہے۔ سینہ اکڑا کر چلیں، بدماشی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ نہیں، کفار کو بدماشی دکھانے کے لیے اکڑ کر چلیں، بازو کو یوں پھیلاتے ہوئے چلیں، مگر جب سرزمین مدینہ آ جائے پھر وہاں پر جھک جایا کرے، ادب کے ساتھ چلا کرے۔ تھوڑی سی بھی آواز اونچی ہوگی تو رب کا فرمان اعلان کرتا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے اعمال ضائع کیوں ہوئے ہیں۔ اتنا مقام مصطفیٰ کا ادب ہے۔ جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، آہستہ چل، بول بھی آہستہ۔ عزیزان گرامی، وہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم لیڈر علامہ نیازی صاحب تھے۔ آپ کا قدم مبارک بھی ذرا اونچا تھا اور طور شریف بھی ذرا اونچا تھا۔ جب آپ مدینہ کی سرزمین میں جاتے تو وہاں پر تو ادب کا مقام ہے، تو سائل نے کہا کہ حضرت آپ تو ہمیں مقام مصطفیٰ کا ادب سکھاتے ہیں، مگر اپنی حالت تو دیکھیے، قد کاٹ بھی اونچا، طرہ اس سے بھی اونچا، یہ کیسی بدماشی ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت یہ طرہ مبارک جتنا اونچا ہے جب سجدے میں جاتا ہے اتنا ہی زیادہ جھک جاتا ہے۔ اور قبلہ غزالی زمان کی محبت دیکھیں، کسی نے پوچھا کہ اے غزالی زمان ہمیں یہ بتائیں کہ جب بندہ مکہ یا مدینہ میں آتا ہے تو پہلے حاضری مکہ میں دی جائے یا مدینہ المنورہ میں حاضری دی جائے؟ تو حضور غزالی زمان بہت بڑے علم و عمل کے پیکر ہیں، آپ کے فیوز و برکات اطراف عالم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو سائل نے جب یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا عجز و انکساری کا پیکر دیکھیے، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہو مجھ جیسا گناہگار سیاہکار، وہ تو پہلے آئے اللہ کے گھر میں، وہاں پر حاضری دے، زار و قطار روئے، گریہ زاری کر لینے کے بعد اپنے گناہوں کو بخشوائے، گناہ بخشوانے کے بعد مصطفیٰ کے دربار میں جائے۔
لیکن جو آپ جیسا ہو نیکوکار وہ پہلے آئے مصطفیٰ کے دربار میں، پھر آئے وہ مکہ المدینہ میں، مکہ المکرمہ میں۔ تو یہ آپ کا عجز انکساری کا عالم تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ وہ سفر کا ارادہ کرے تو پہلے اللہ کے دربار میں جائے تاکہ وہاں سے اس کے گناہ ختم ہو جائیں، پھر پاک مبرہ منزہ ہو کر مصطفیٰ کریم کے دربار میں جائے۔ پھر غزالی زماں کے ایک اور عشق و محبت کا واقعہ سنیے۔ بلا غزالی زماں کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا چبھا سرزمین مدینہ میں۔ آپ نے وہ اپنا کانٹا پاؤں سے نکالا نہیں، آپ کے پاؤں میں تکلیف بھی ہوتی رہی مگر آپ نے اس شدت کو برداشت کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو واش روم سے آپ نکلنے لگے یا داخل ہونے لگے تو اس دروازے کی لکڑی کا ایک حصہ آپ کے جسم اقدس کے اندر کھپ گیا، چبھ گیا، تو آپ نے فوراً نکال کر باہر پھینک دیا۔ تو ایک عشق و محبت والا مرید بھی ساتھ تھا، اس نے کہا حضرت یاد کریں فلاں موقع پر آپ کے پاؤں میں اسی مدینہ کے اندر کانٹا چبھا، اس کو آپ نے نکالا نہیں بلکہ جسم کے اندر اس کو رچا بسا لیا، مگر یہ لکڑی بھی تو مدینہ کے اندر آپ کو چبھی، اس کو آپ نے کیوں نکال دیا؟ تو فرمایا حضرت ماجرا یہ ہے کہ وہ جو کانٹا تھا وہ مدینہ کی سرزمین میں اگا اور یہی کا تھا، لیکن یہ جو لکڑی ہے یہ انڈونیشیا سے چل کر یہاں پر آئی ہے، اس کو مصطفیٰ کے شہر سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ فرمایا کانٹا کو مصطفیٰ کے شہر سے نسبت اس لیے میں نے اس کو اپنے جسم سے نہیں نکالا، یہ انڈونیشیا کی لکڑی تھی اس لیے میں نے اس کو اپنے جسم کے اندر سے باہر نکال دیا۔ اور پھر ایک اور واقعہ سنیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقام کا، کہ ایک ہمارے بزرگ ہیں جب آپ مدینہ سے واپس آنا چاہتے ہیں تو وہاں کے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو لوارث پھرتا ہے، اس کی ماں زندہ ہے، باپ کا سایہ سر پر نہیں، سارا دن مدینہ کی گلیوں میں گھومتا ہے۔ اس بزرگ کو اس بچے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، بچے کو کہتے کہ بیٹا میرے ساتھ پاکستان چلو گے؟ کہنے لگے جی ہاں میں چلوں گا۔ وہ رضامند ہو گیا، اماں سے بھی اجازت لے لی، مگر جب جانے کا ارادہ کیا، سفر اپنا شروع کرنے لگے تو کہنے لگے حضرت دست بستہ میرا سوال ہے کہ جہاں پر آپ ہمیں لے جانا چاہتے بتائیے کیا وہاں پر اس طرح کا سبز روزہ بھی موجود ہوگا؟ تو اس بزرگ کی آنکھوں سے آنسو آگے، کہنے لگے کہ پاکستان میں ہر چیز موجود ہے مگر مصطفیٰ کا روزہ وہاں پر نہیں ملتا۔ تو بچے نے کہا حضور میں معذرت کرتا ہوں، چاہے ساری دولت پاکستان کے اندر ہوں مگر ایسی دولت جہاں پر نہ ہو وہاں پر جانا میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں مصطفیٰ کا روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو سامع نظام اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے، اسی لئے تو مسلمانوں کے دل اس طرف مانوس ہوتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کو کبھی رنجیدہ نہ کریں، کلمہ کو ہونے کے باوجود ہم مصطفیٰ کی ختم نبوت کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ آج ہمارے ملک پاکستان کی جو حالت تہس نہس ہو چکی ہے، بھوک اور افلاس، بھوک اور پیاس کا بحران ہمارے سروں پر موجود ہے، لوگ نوجوان مرد اور عورت ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو چکے ہیں، یہ ساری کی ساری مصطفیٰ کے دین کے ساتھ غداری کا نتیجہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام پھر سے غریب ہو جائے گا۔ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صبح کے وقت اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے اساتذہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ارے دوستو آج تو وہ زمانہ ہے کہ شریعام سڑک پر کھڑے ہو کر اساتذہ کے ایک ساتھ بد کلامی اور گستاخی ان کے ساتھ مار پیٹ کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ بتائیں یہ دین کے ساتھ غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے بے رخی کا ثمر ہے کہ آج باپ بیٹے پر حکمرانی کرنے سے عاجز آ چکا ہے، بیٹا باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے، باپ کی بیٹا نہیں سنتا، بیٹے کی باپ نہیں سنتا، استاد کی شاگرد نہیں سنتا، شاگرد کی استاد نہیں سنتا، چھوٹے کا بڑے کو لحاظ نہیں، بڑے کا چھوٹے کو لحاظ نہیں، یہ سارے کا سارا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل کو رنجیدہ کرنے کا ثمر ہے۔ تو دوستو اٹھو، یہ وقت ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے،
اس کو مصطفیٰ کی غلامی میں لگا دے، نہ جانے یہ کب پانی کے ایک بلبلا پھوٹ جائے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس دروازے سے باہر بھی نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے۔ تو دوستو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں آئیں اور اس کی غلامی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالیں اور آقا کریم علیہ السلام کی سچی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بسائیں اور اپنی نسل نو کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی تعلیمات دیں۔ دعا کہ اللہ ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے آل نبی، اولاد علی، سید السادات، فخر السادات، میری مراد محترم جناب حضرت علامہ پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری، ضلعی امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع بہاری، آپ اپنے خطاب لاجواب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ تمامی حضرات ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار